بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 8 کا دوسرا حصہ جو ہمارا ابھی رہ گیا تھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اقلاب اور دوسرا ہے اخفا۔ پہلے ہم اقلاب کی بات کرتے ہیں۔ اقلاب کا بنیادی طور پر مطلب ہے تبدیل کرنا، تبدیلی۔ جیسے ہم انقلاب بھی کہتے ہیں نا، جو بہت بڑی تبدیلی ہو، ریولوشن، تو وہ اسی انداز سے آپ سمجھ لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اقلاب کا مطلب ہے کہ ایک آواز کو دوسری آواز میں بدل دینا۔ اور نون ساکن یا تنوین کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں اقلاب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نون والی آواز ہے اس کو ہم نے میم میں بدل دینا ہے، یعنی لکھا ہوا نون ہے یا تنوین ہے جو کہ خود بھی نون ساکن کی آواز جیسا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے بعد والا حرف طے کرے گا کہ با متحرک اگر آئے، یعنی پہلے ہم نے بات کی نا، جیسے اظہار کے لیے حروف حلقی ہیں 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی آئے تو پھر اظہار ہوتا ہے، اور اگر یرملون جو 6 ہیں ان میں سے کوئی آئے تو پھر ادغام ہوتا ہے۔ بعض میں ادغام ما گنہ ہوتا ہے اور بعض میں ادغام بلا گنہ ہوتا ہے۔ اب ہم ان 12 حروف کے علاوہ جو باقی بچے ہیں ان کو ہم نے کور کرنا ہے۔ اس میں ایک تو آ گیا با، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با متحرک آئے تو نون یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غنہ اب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ جب وہ کوئی بھی آواز ہے اس پہ اگر ہم نے غنہ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کرنا آتا ہے، ہم جانتے ہیں، جسٹ اس کی چونکہ ایکسپلینیشن ہے تو یہ اس میں کوئی یعنی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، بہت سی مثالیں میں نے بھی یہاں بول کے پڑھی ہیں، آپ لوگوں نے خود بھی اپنے گھر پہ پریکٹس کی ہوگی، تو غنہ سے ہم واقف ہیں۔ تو یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با متحرک آئے تو غنہ کے ساتھ نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھ دیں گے، اور عام طور پر علامت کے طور پر وہاں پہ ایک چھوٹی سی میم بھی اوپر ڈالی ہوتی ہے، اوپر ہو یا نیچے ہو۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے، کچھ مصحف یعنی قرآن پاک ایسے بھی ہوں گے جہاں پہ میم نہیں ڈالی ہوگی۔ ہمارے ہاں جو عام طور پہ پاک و ہند میں قرآن چھپتے ہیں ان میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوئی ہیلپنگ ٹپس یا کوئی علامات ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ تاکہ اگر کسی کو تجوید کے قواعد نہیں آتے تو وہ غلطی نہ کرے پڑھتے ہوئے، تو اس میں میم ضرور لکھی ہوتی ہے۔ لیکن بعض جگہ پہ آپ کو کوئی ایسا بھی قرآن پاک مل سکتا ہے جہاں پہ اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہو لیکن میم چھوٹی نہ ڈالی ہو۔ تو اب جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ ہم نے اس کو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدلنا ہے۔ اچھا جی، اس میں کیا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو با متحرک کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ با کے اوپر یا زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو۔ اگر ساکن ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا، تو لیکن ان تینوں میں سے کوئی علامت ہو، زبر، زیر یا پیش، تو پھر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آئے گا تو ہم نے وہ نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے۔ اب آتے ہیں جی ہم اس کی مثالوں کی طرف۔ مثالوں سے آپ کو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اقلاب کی مثالیں کیا ہیں جی؟ با حرف اقلاب ہے اور نون ساکن اور ایک حرف اقلاب ایک ہی کلمے میں ہو، یعنی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اوپر والے بھی حصے میں ہم نے دیکھا تھا نا، یعنی ایک رو ہے اور ایک کالم ہے۔ 3 کالم اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ نون ساکن اور حرف اقلاب یعنی با ایک ہی کلمے میں ہو۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ نون ساکن اور یہ والا ہے جی پہلی صورت کہ نون ساکن اور حرف اقلاب با ایک ہی کلمے میں ہو۔ دوسری صورت کیا ہے یہ والی کہ نون ساکن اور حرف اقلاب دوسرے کلمے میں ہو، یعنی نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور با دوسرے کلمے کے شروع میں۔ اچھا، کلمہ سے مراد لفظ ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، جب میں کلمہ کہوں تو اس سے مراد سمپلی ہے ورڈ یا لفظ۔ تیسری صورت کیا ہوگی؟ تنوین کی،
یعنی جو نون ساکن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی لفظ کے اندر آئے گا اور اس کے بعد با آئے گا. دوسری صورت کیا ہوگی کہ دو لفظ ہوں گے, پہلے لفظ کے آخر میں نون ساکن ہوگا اور دوسرے لفظ کے شروع میں با ہوگا. تیسری صورت ہوگی کہ تنوین ہو, یہ ایک لفظ کے آخر میں ہوگی اور دوسرے لفظ کے شروع میں با ہوگا. تو یہ تین صورتیں ہیں, تینوں صورتوں میں ہم نے اقلاب کرنا ہے. اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے مزید آگے جائیں تو مثالوں کے ساتھ ہم اس کو ون بائی ون میں بولتا ہوں. آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں میرے پیچھے پیچھے دہراتے رہیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہوتی جائے اور آپ کی ایک طرح سے خود آپ سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں کہ جی آپ ویسا بول رہے ہیں کیا جیسا میں بول رہا ہوں. تو بولتے بولتے آپ کی اگر کوئی کمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. اچھا جی, اب اس میں آپ یہ دیکھیے جی, پہلی مثال یہ ہے جی. پہلے حصے کو اگر ہم آدھا دیکھ لیں تو یا, سین, تا اور نون, یہاں تک اگر میں بولوں تو یہ ہے یستن. اب نون کی آواز آپ کو آ رہی ہے کلیئر, یستن. اور آگے ہے بتونہو. تو ہمارا جو کنسرن ہے اس وقت وہ ہے یہ نون ساکن اور با متحرک. اس میں کیا ہوا ہے کہ نون ساکن کے بعد چونکہ با متحرک ایک ہی کلمے میں آیا, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نون ساکن جہاں پہ ہے اس کے اوپر چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہے, یہ والی. ٹھیک ہے, یہ میم اس لفظ کا بنیادی حصہ نہیں ہے, یہ صرف تجوید کے قاعدے میں مدد دینے کے لیے چھوٹی سی میم اوپر ڈالی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ اب میں نے اقلاب کرنا ہے. تو یہ کیا پڑھا جائے گا, اگر ہم علیحدہ علیحدہ بولیں تو یہ ہے یستن اور بتونہو, لیکن پورا لفظ اگر اکٹھا پڑھیں گے تو اس کو یستن بتونہو نہیں پڑھنا, وہ غلط ہوگا. اس کو ہم پڑھیں گے یستن بتونہو. اب کیا ہوا ہے کہ نون کی آواز میں نے نہیں پڑھی بلکہ اس کی جگہ اس کو غنہ کرتے ہوئے میم میں بدل دی ہے, یستن بتونہو. آگے دیکھیے دوسری مثال کیا ہے. اس میں دو الگ الگ لفظ ہیں, ایک ہے من اور دوسرا ہے بعدی. اگر ہم اس کو الگ الگ دیکھیں تو ہم پڑھیں گے من بعدی, من بعدی. لیکن جب اگر ہم یہ دونوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر اس طرح پڑھیں گے نا من بعدی تو یہ غلط ہے. تجوید کے رول کے تحت اس کو ہم نے نون ساکن کو میم میں بدلنا ہے. تو کیسے ہوگا, من بعدی, یعنی جس طرح ہم نے یستنبتون پڑھا تھا نا اسی طرح من بعدی. اس کی وجہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. سمپلی یہ اقلاب کا پورا طریقہ اس لحاظ سے بڑا آسان ہے کہ اس میں صرف ہم نے ایک حرف کا خیال کرنا ہے کہ جو ہی نون ساکن یا تنوین کے بعد با متحرک آئے ہم نے اس کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے. تو بس یہ سمپل اتنا رول ہے, باقی ہم ساری مثالیں اس کو دیکھیں گے تو ہماری پریکٹس ہو جائے گی. اگلا حصہ دیکھیے آپ, اس میں تین الفاظ ہیں. پہلا ہے ہلن, دوسرا ہے بہذا اور تیسرا ہے البلدی. اب ان کو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام کے اوپر تنوین ہے یعنی دو پیش ہیں, اور اس کے بعد بہذا جو ہے وہ با سے شروع ہو رہا ہے اور با کے نیچے زیر ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ تنوین جو ہے لام کے اوپر اس کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے. کیوں, کیونکہ آگے با آ رہا ہے. تو ہلم بہذا البلدی, ہلم بہذا البلدی. اس کے بعد آپ دیکھیے جی دوسری لائن میں آ جائیے, یہ وہی ایک کلمہ کے اندر ہے. تو کیا ہے, انبہم, یعنی نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم کیا کریں گے, نون ساکن کو میم میں بدل دیں گے. انبہم نہیں پڑھیں گے, وہ غلط ہے. ہم پڑھیں گے انبہم, یعنی غنہ بھی کرنا ہے, یعنی اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو وہ غنہ ہو جائے گا, انبہم. اگلا حصہ دیکھیے یہ والا, اس میں کیا ہے, دو الفاظ ہیں, ایک ہے سمیعن دوسرا ہے بصیرن. تو سمیعن علیحدہ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے سمیعن, نون کی آواز آ رہی ہے, لیکن جو ہی ہم آگے دیکھیں گے کہ اگلا لفظ با سے شروع ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے, اس کی آواز کو میم میں بدل دیں گے, سمیع بصیر, سمیع بصیر. آگے دیکھیے اگلا ہے بغین اور بینہم. اس میں کیا ہوگا, بغیم بینہم. ٹھیک ہے جی, آگے آپ آ جائیے اگلی لائن میں, فَأَنبَتْنَا, فَأَنبَتْنَا. آگے دیکھیے فَانبِذْ, پھر آگے کیا ہے,
کلیمتم باقیہ، کلیمتم باقیہ. تو یہ اس پیج کے اوپر جتنی ہماری مثالیں ہیں یہ ہم نے کور کر لی، اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جا رہے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی. صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہی نون ساکن یا تنوین کے بعد با متحرک آئے تو آپ نے نون کی آواز کو میم میں بدل دینا. تین مثالیں کیا ہیں جی، یہ دیکھیے. یہ والا لفظ جو ہے یہ ہے لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ. اچھا، اب جو ہم قوانین اب تک پڑھ چکے ہیں نا پچھلے 7 لیسنز میں، ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا میم مشدد اور نون مشدد پڑھنے کا طریقہ، تو اب یہ ویسے تو ہمارا اس وقت تو رول ہے ہم نون ساکن کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں، لیکن آخر میں اس کے آپ دیکھ رہے ہیں نا نون مشدد ہے، تو ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے زور دے کے پڑھنا ہے. تو یعنی لَيُنبَذَنَّ، ایک تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدلنا ہے اقلاب کرتے ہوئے، دوسرا آخر میں نون مشدد کو بھی لمبا کرنا ہے، ڈبل کر کے زور دے کے پڑھنا ہے. لَيُنبَذَنَّ. آگے آپ یہ دیکھیے جی، مَن بَخِلَ، نیچے کیا ہے جی، مِن بَيْنِ أَنبَاءُ. اب یہ جو میں نے با کو لمبا کیا یہ مد ہے، جو کہ ہم نے ابھی مد کے قوانین آگے پڑھنے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے، نفس بما کسبت. تو یہ جو سین کے نیچے 2 زیر ہیں یہ تنوین ہے، آگے بما کا با متحرک ہے، تو اس وجہ سے یہ جو تنوین ہے ہم نفسن نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے نفس بما، یعنی وہ میم میں بدل جائے گی آواز. اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ مزید مثالیں ہیں اسی ٹاپک کی. یہ دیکھیے جی، تم بھی تو، یہ اب دیکھ رہے ہیں، اب صرف ہم با کی مثالیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب قرآن پاک سے ہیں. نیچے چھوٹے فونٹ کے اندر سورہ کا نام اور آگے آیت نمبر دی ہوئی ہے. آپ اس کے علاوہ مزید بھی قرآن پاک کھول کے یہ چیزیں دیکھیں گے، آپ کو بے شمار ملیں گی. ہر ایک لائن، ہر دوسری لائن میں آپ کو کہیں نہ کہیں نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ مل جائے گا. آج چونکہ ہم یہ چاروں طریقے سیکھ لیں گے تو آج کے بعد آپ قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن یا تنوین دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ کیسے ادا کرنی، کیونکہ آج کی لیسن ختم ہونے تک انشاءاللہ اس کی جتنی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کور ہو جائیں گی. اچھا، اس کے بعد اگلا کیا ہے جی، من بیوتکم. آگے ہے جی من باسی. پھر یہ دیکھیے متاعا بالمعروف. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ہی نون ساکن یا تنوین کے بعد با متحرک آتی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا لمبا کرتا ہوں اور میم میں بدل دیتا ہوں، بس یہ سمپل سی بات ہے. یہ دیکھیے جیسے انبیاء، انبأہم، ینبغی، من بشیر، آیات بینات. فمن بدلہ مشاء بنمیم. اب اس میں تھوڑی سی توجہ کریں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو پہلی میم کے اوپر تشدید ہے اس کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ یہ قرآن پاک میں سے کسی نے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کی ہے مثال کے طور پر، اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ جو میم کے اوپر، پہلی میم کے اوپر جو تشدید ہے نا، یہ اس کے پیچھے کوئی وجہ اس سے پہلے والا لفظ ہے، یعنی اس میں ادغام ہو رہا ہے اس کا میم کا، تو وہ اس وجہ سے تشدید ہے. تو وہ چونکہ ایز اٹ از کاپی ہوئی ہے تو لہٰذا وہ ساتھ تشدید بھی کاپی ہو رہی ہے. اصولاً یہاں مثال دیتے ہوئے میم پہ تشدید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس کو تشدید کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، یہ ہم صرف میم کے اوپر زبر پڑھیں گے. میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ شین کے بعد جو حمزہ ہے اس کو میں نے بہت لمبا پڑھا، کیونکہ اس کے اوپر
بڑی والی مد ہے، وہ چونکہ ہم نے ابھی آگے پڑھنا ہے تو اس کے اصول آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. فی الحال آپ نے اس کو ویسے بغیر سمجھے ہی سمجھ لیں کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ جس کے نیچے دو زیر ہیں. یہاں پہ ہمارا آج کا اصول اپلائی ہوگا. تو یہ تنوین کی آواز میم میں بدلنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد با متحرک ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ مشاء بنمیم. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم مزید آگے دیکھ لیتے ہیں جی. اخفا یعنی اقلاب کا قاعدہ ہم نے کیا سیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے، نون ساکن کے طریقے دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ہی لفظ کے اندر ہوں، نون ساکن آئے اس کے ساتھ ہی با متحرک آ جائے. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے آخری حرف نون ساکن ہو اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف با متحرک ہو. تو دونوں صورتوں میں اقلاب ہوگا. تنوین کی صورت کیا ہوگی کہ ایک لفظ کا آخری حصہ جو ہے نا وہ تنوین والا ہوگا اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف با متحرک ہوگا. تو تنوین کی صورت یہ ہوگی، وہ ایک ہی لفظ کے اندر نہیں ہوگا، وہ دو الفاظ کے مجموعے میں ہی ہوگا. تو اس طرح سے جب بھی سچویشن ان میں سے کوئی آئے تو یہ اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا. جو یہ سب سے آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک ہی حرف ہے با متحرک. جو ہی وہ نظر آئے تو آپ سمجھ لیں یہ اقلاب ہے. تو اب ہمارا تین چیزیں کور ہو گئی، ایک اظہار، ایک ادغام اور تیسرا اقلاب. اب چوتھا اور آخری اصول جو ہے نا نون ساکن اور تنوین کا وہ ہے اخفا. اخفا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خفیہ، آپ اس کے ساتھ اس کو یاد رکھ لیں. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں. اخفاء شفوی اگر آپ کو یاد ہو، میم کی ادائیگی جو ہم نے سیکھی تھی، تو اس میں بھی یہی ہم نے کہا تھا کہ میم کی آواز کو چھپاتے ہیں ایک خاص صورت میں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء ہم نے کس کو چھپانا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا ہے. کیسے؟ اخفاء ناک میں چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں جب نون ساکن کے بعد حروف تہجی میں سے حروف اظہار، ادغام اور اقلاب کے سوا کوئی دوسرا حرف آئے تو نون ساکن کا اخفاء کریں گے. اب اس میں کیا ہوا ہے جی کہ جتنے تین طریقے ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کے علاوہ جو بھی سچویشن ہوگی وہ باقی سب کچھ اخفاء میں آ جائے گا. یعنی اظہار کے ہم نے 6 حروف پڑھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 ہو گئے. اس کے بعد ادغام کے ہم نے 6 پڑھے، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو 6 اور 6 ہو گئے 12. اور اقلاب کا ایک حرف ہے با، تو 12 اور 1 13. اب ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28. تو 28 میں سے 13 آپ مائنس کر دیں تو پیچھے کتنے بچے؟ 15. تو وہ جو 15 حروف بچے ہیں وہ ان 15 میں سے جب بھی کوئی بھی حرف آئے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم نے اخفاء کرنا. یہ تو ہو گیا اس کا کلیہ فارمولا طے کرنے کا کہ کون سے حروف اخفاء کے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ اخفاء کی ادائیگی کیسے ہوگی. اخفاء کرتے وقت نون ساکن یا تنوین باقی نہیں رہتی، یعنی حرف غنہ باقی رہتا ہے. جیسے اردو میں، اب یہ مثالیں بڑی مفید ہوں گی. دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں نا پنکھا. کوئی شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے، پنکھا کوئی نہیں کہتا، پنکھا ہی کہتے ہیں. ہم تھوڑا سا ہم لمبا نہیں کرتے. اخفاء کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا غنہ کرتے ہوئے تھوڑا اس کو ایک کی بجائے 2 حرکت تک کھینچ دیتے ہیں. لیکن ہم اردو بولتے ہوئے بھی یہ الفاظ جن میں یہ اخفاء آ رہے ہیں اس کو کم از کم نون ظاہر نہیں کرتے. یہ اصل میں اظہار کا الٹ ہے. ہم نے جو پہلا رول پڑھا نا نون ساکن اور تنوین کا، اس میں جو اظہار کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو وہ جس طرح سے نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کرتے ہیں نا اس کا الٹ ہے کہ اس کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا یعنی اخفاء کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کی اردو کی مثال ہے پنکھا. ہم یعنی پنکھا کہتے ہیں، پنکھا نہیں کہتے. اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے، آنسو. ہم آنسو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو آنسو نہیں کہتے، آنسو ہی کہتے ہیں. تو یہ غنہ اصل میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اخفاء ہو رہا ہے. تیسری مثال ایک اور کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ بھی ہم ایسے ہی بولتے ہیں. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی میری آنکھ میں یہ ہوا ہے، یا میری آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یا میری آنکھ میں درد ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. آنکھ ہی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ تین مثالیں جو ہے نا، پنکھا، آنسو اور آنکھ، اس سے آپ یاد رکھ لیں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے غنہ کر کے اخفاء کرنا ہے عربی کے الفاظ میں. ٹھیک ہے، یہ تینوں مثالیں اردو کی ہیں. یہ تینوں لفظ ان میں سے کوئی بھی عربی سے نہیں ہے، یہ سارے اور زبانوں سے آئے ہیں.
تو لیکن یہ مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ادائیگی کیسی ہوگی. اچھا حرف اخفا 15 ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. اب ہم ان کو 1 بائی 1 ان کا انالیسس کرتے ہیں, ان کی مثالوں سے ہم ان کو سمجھیں گے کیا ہوگا. اسی طرح پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ حرف اخفا جو ہے وہ کون سا ہے, جیسے یہ تا ہے. پھر ہم دیکھیں گے جی کہ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ نون ساکن اور حرف اخفا ایک ہی کلمے میں ہوں گے, جیسے کہ یہ مثال ہے. اور دوسری صورت کیا ہوگی کہ نون ساکن اور حرف اخفا دوسرے کلمے میں ہوگا, نون ساکن ایک کلمے میں اور حرف اخفا دوسرے کلمے میں. تیسری صورت کیا ہوگی کہ تنوین اور حرف اخفا دوسرے کلمے میں ہوگا, تنوین ایک کلمے میں اور حرف اخفا دوسرے کلمے میں. اب ہم نے 1 بائی 1 ان کو دیکھنا ہے. جو 15 کے 15 حروف ہیں نا, اس کی کم از کم 3 مثالیں دی ہوئی ہیں نا, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر یہ اخفا کا اصول واضح ہو جائے گا. مثلا ہم پہلی بات کریں اگر تا کی, اس کی, تو یہ 15 حروف ہیں, طریقہ ایک ہی ہے. یعنی ہم نے اصل میں جو بعد میں حرف آنا ہے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد, وہ تو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے آئے گا یا تو نون ساکن آئے گا یا تنوین آئے گا, تو اس کا ہم نے اخفا کرنا ہے, اور وہ ایک ہی طریقہ ہوگا. جو ہی نون ساکن یا تنوین آئے اور اس کے بعد 13 حروف جو ہم طے کر چکے ہیں پہلے, یعنی حروف حلقی, حروف ادغام اور حرف اقلاب, وہ 13 چھوڑ کے باقی 15 میں سے کوئی بھی آئے تو اس کا اخفا ہوگا. جیسے پہلی مثال دیکھیں تا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ایک ممبر نے, ایک پارٹیسپینٹ نے کچھ دن پہلے کسی کلاس میں یہ سوال بھی کیا تھا یہ کن تم کے بارے میں, تو وہ بات اب آئی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بات آگے آئے گی. اچھا یہ دیکھیے جی کیا ہے, اس کے اگر 2 حصے ہم کر لیں اس کے کن تم کے, تو ہم پہلے حصے کو کر لیں اگر کن, اور دوسرے حصے کو کر لیں تم, تو علیحدہ علیحدہ تو ہم ایسے ہی کہیں گے نا کن تم. لیکن اب چونکہ یہ ایک لفظ ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ایک ہے, تو ہم اس کو کیسے ادا کریں گے, تم, یعنی نون کی آواز کو شروع کیا ہے لیکن ساتھ ہی چھپانے کی کوشش شروع کر دی ہے, اور 2 حرکت تک کھینچتے کھینچتے اس کو غائب کر دیا, یعنی چھپا دیا. تم تھوڑا سا لمبا کریں گے, ناک میں آواز جائے گی غنہ کے ساتھ, تو اس کی صحیح ادائیگی ہو جائے گی, جیسے ہم نے میم کا اخفا کیا تھا, بالکل یہ اسی طرح. تو تم. اسی طرح اگلے حصے میں آ جائیں آپ, یہ کیا ہے جی, پہلے ہے من, دوسرا ہے تدخلی. تو اس کو کیا کریں گے, علیحدہ اگر پڑھیں تو یہ ہے من تدخلی, لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا کریں گے, اخفا کریں گے. کیوں, کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, تو من تدخلی. پھر اگلا حصہ دیکھیے آپ, قومن ہے اور دوسرا ہے تجہلون. تو قومن میم, یعنی میم پہ ختم ہو رہا ہے نا لفظ قومن, اور اس پہ ہے تنوین. اب دوسرے کلمہ شروع ہو رہا ہے تا سے جو کہ حرف اخفا ہے, تو اب ہم کیا کریں گے, تنوین کی آواز کو غائب کریں گے, اس کی کوشش کریں گے اخفا ہو جائے تو وہ صحیح ادا ہو جائے گا. تو کیا ہوگا, قوم تجہلون, قوم تجہلون. اسی طرح جی آپ آگے آ جائیے. اب ہم بات کرتے ہیں سا کی. یہ ہمارا آ گیا جی سا, یہ دوسرا ہے حرف اخفا. اس میں بھی بالکل وہی طریقہ ہے کہ پہلا لفظ آپ دیکھیے منصورن یا منصورا, یہ جو آخر والی بات ہے نا, وہ کبھی میں وقف کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں, کبھی میں بغیر وقف کے پڑھ دیتا ہوں. وہ جب ہم وقف کرنے والا طریقہ سیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا طریقہ ہے, یہ کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ نہیں رکنا ہے, کہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ رک بھی سکتے ہیں, بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر ہم رکیں گے تو پھر اس سے کیا تبدیلی آئے گی ادائیگی میں. یہ چیزیں ہماری اس متعلقہ لیسن میں آ جائیں گی. تو یہ کیا ہوا جی, منصورا. اس میں بھی جو میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے نا یہ پہلے والے حرف میں, اس کا تعلق اس میم سے نہیں ہے یہ, بلکہ اس سے پہلے جو لفظ ہوگا نا اس صورت میں, یہ جو الانسان ہے اور 19 نمبر آیت میں, اس کی وجہ اس کے ساتھ اس میم کا ادغام ہے, تو لہذا اس کے اوپر تشدید ہے. لیکن یہاں ہم اگر پڑھیں گے تو میم کی تشدید نہ ہم پڑھیں گے نہ ہی پڑھ سکتے ہیں. تو منصورا, ہم نے توجہ اس وقت کیا دینی ہے کہ یہ نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے جو کہ حرف اخفا ہے, تو ہم نے اس کا غنہ کرتے ہوئے اخفا کرنا ہے, منصورا. آگے والے حصے میں دیکھیے جی کیا ہے, من ثمرہ. پھر تیسری مثال اس کی سا کی کیا ہے, خیر ثوابا, خیر ثوابا. اب اس میں ایک اور چیز آئی ہے خیرن, اس کو خیرن نہیں پڑھنا, ہم یہ اس کا طریقہ پڑھ چکے ہیں یہ, یعنی
یا لین ہے، تو یعنی چونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہو تو پھر یہ یا لین کہلاتی ہے، جس کو ہم سافٹ کر کے تھوڑا نرم کر کے پڑھتے ہیں، جیسے غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خیرن، خیرن پڑھیں گے تو وہ غلط ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ خیرن. اور جب ہم آگے دیکھیں گے تو آگے فا ہے، تو اب رن نہیں کہیں گے بلکہ اس کا اخفا کریں گے، اور وہ کیسے ہوگا؟ خیرن ثوابا. اچھا جی، اب آپ دیکھیے جیم. جیم کا طریقہ کیا ہے جی؟ اس کی پہلی مثال انجیناکم، دوسری مثال من جوع، اور آخری مثال تنوین والی کیا ہے؟ فصبر جمیل. تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یہ جیم ہو گیا، یہ 3 حروف ہم نے ڈسکس کر لیے. اس کے بعد اب اگلے پیج پہ دیکھیے، باقی ہم نے یہ 15 کے 15 1 بائی 1 کرنے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے، اور آپ امید ہے کہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے دوہرا رہے ہوں گے. اب دیکھیے جی، یہ دال کی باری ہے. دال میں کیا ہوگا؟ وہی طریقہ. پہلی مثال اندا، اندا نہیں کہنا، اندا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حرف اخفا ہے. اس کے بعد من دونی، پھر کوکب دری. اب باقی جو را مشدد ہے یا مشدد ہے ان کو ہم نے اس کا اپنا حق ادا کرنا ہے، یعنی زور دے کے پڑھنا ہے. لیکن اس وقت ہمارا جو رول ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حرف اخفا دال ہے، تو ہم نے اس کو اخفا کے ساتھ ادا کرنا ہے. کوکب دری. اگلا حرف اخفا ہے زال. تنذر من ذا الذی عزیز ذو انتقام. اب دیکھیے اس میں کیا ہوا ہے. اس عزیز اور ذو انتقام میں 2 بار یہ اصول آیا ہے. پہلے عزیز میں ہے کہ اس میں تنوین ہے یہ والی، اور اس کے بعد یہ نون ساکن بھی آ گیا ہے. تنوین کے بعد زال آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، جس کا طریقہ ہم پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں پچھلے پیج پہ. تو اب آپ نے ان دونوں جگہ اس کو اخفا کرنا ہے. تنوین کا بھی اخفا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد زال جو ہے وہ حرف اخفا ہے، اور نون ساکن کا اخفا اس لیے کرنا ہے کہ اس کے بعد تا جو ہے وہ حرف اخفا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ عزیز ذو انتقام. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں جی زا کے اوپر. زا میں کیا ہے؟ پہلے ایک کلمہ میں دیکھیں تو یہ ہے انزلنا. اگلے حصے میں دیکھیے فمن زحزح. اگلی مثال کیا ہے؟ نفسا زکیہ. اب یہ فرق کیا ہے کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے گا تو ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے. یہ چونکہ حروف اخفا ہیں تو ہم نے یہاں اظہار نہیں کرنا، اس کا الٹ کرنا ہے کہ اس کو چھپانا ہے، تو وہ لمبا کرتے ہوئے غنہ ہو جائے گا تو یہ چھپ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس سین. سین میں دیکھیے جی، پہلی مثال ہے الانسان. اب اس کو ہم عام طور پر تو انسان کہتے ہیں نا، لیکن اگر آپ غور کریں تو اردو میں کہتے ہوئے بھی ہم تھوڑا سا یہ قدرتی طور پر یعنی فطرتاً ہی ہم اس کو اس کے مطابق ہی ادا کرتے ہیں. لیکن بہرحال قرآن پاک کے معاملے میں ہمیں تھوڑا زیادہ سنجیدہ اور زیادہ اس کو غور کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تھوڑا یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط نہ پڑ جائیں. عام بول چال میں ہم عربی بھی بول رہے ہوں چاہے یا اردو بھی بول رہے ہوں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والا جس سے بات ہو رہی بس اس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ پورے قواعد کے مطابق ادائیگی کریں. تو ہم عام طور پر تو چونکہ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو میں اس لیے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہم انسان کہتے ہیں، لیکن نون کو ہم ظاہر وہاں بھی نہیں کرتے اگر ہم صحیح طریقے سے ادا کریں اردو میں. تو
تو لیکن جب تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم نے اس کا غنہ کرتے ہوئے اخفا کرنا ہے. ہم کیا کریں گے؟ الانسان، یعنی نون کی آواز کو چھپائیں گے، نون ساکن جو ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیں. یہ کیا ہے جی؟ پہلا ہے لائن اور دوسرا ہے سألتہم. تو اب نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ لئن سألتہم. پھر اگلا حصہ کیا ہے؟ بقوم سوء. اب اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ میم کے نیچے جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد سین ہے جو کہ حرف اخفا ہے. اچھا جی، اب آپ آ جائیے آگے. شین. شین کا بھی وہی طریقہ ہے، انشأکم. پھر آگے کیا ہے؟ دو الفاظ میں ہوگا تو من شر، یہ آخر میں ہے نا، وہ جو آخری صورتیں ان میں آتا ہے اس کا استعمال. من شر الوسواس الخناس، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہمیں سب کو یاد ہے سورت. تو یہ من میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، من شر. آگے دیکھیے جی کیا ہے؟ نفس شیئا. اس کے بعد ہمارا آ گیا جی صاد. صاد میں بھی وہی طریقہ ہوگا. پہلی مثال دیکھیے ینصرکم. دوسری مثال ہے من صد. تیسری مثال تنوین والی کیا ہے؟ عملا صالحا. پھر ضاد میں آ جائیے. اس میں کیا ہے؟ مندود. آگے کیا ہے جی؟ من ذریع. اور تنوین والی مثال کیا ہے؟ کلن ضربنا. بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین جب ہو اور اس کے بعد والا حرف اگر حروف اخفا جو 15 ہیں ان میں سے کوئی ہو تو اس کو ظاہر نہیں کرنا، جلدی نہیں پڑھنا، اس کو چھپانا ہے. یعنی 2 حرکت تک غنہ کریں گے تو وہ صحیح ادا ہو جائے گا. باقی مثالیں جو ہماری رہ گئی ہیں باقی حروف اخفا وہ یہ والے ہیں اگلے پیج پہ. یہ کیا ہے جی؟ پہلے نمبر پہ ہے طا. طا کی مثالیں دیکھیے جی. ینطقون. یہ صرف پریکٹس کے لیے میں بول رہا ہوں، میں کہہ سکتا تھا کہ جی باقی آپ خود کر لیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 15 کے 15 حروف ہیں ان کی جتنی مثالیں ہمارے نوٹس میں اپنی زبان سے ادا کروں، آپ سنیں اور اس کے پیچھے پیچھے اپنے طور پر جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آہستہ آہستہ آواز میں بولتے جائیں. اور اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ اونچی آواز میں بھی بولیں میری طرح، تاکہ آپ کو اپنی آواز خود محسوس ہو کہ جی میں صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں. اور اس کے بعد کلاس کے بعد پھر آپ اس کو انہی الفاظ کو بار بار پڑھیں جب تک آپ کو مکمل اعتماد نہ ہو جائے کہ جی آپ اب اس کی صحیح ادائیگی کر رہے ہیں. اچھا، اگلی مثال طا کی کیا ہے جی؟ من طیبات. پہلے میں کیا تھا؟ ایک ہی کلمہ تھا، اس کے اندر نون ساکن کے بعد طا تھا. اور اب کیا ہے؟ ایک کلمہ کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمہ کے آخر میں پہلا جو حرف ہے وہ طا ہے، تو لیکن پڑھنے میں ادائیگی ایک جیسی ہوگی. اب یہ دیکھیے تنوین کا منہ لحما طریا. اب دیکھیے اس میں ابھی جو بات کر رہا تھا نا کہ جو ہم چیزیں پہلے پڑھ چکے ہوں ان کا جب آئے گا اطلاق تو وہ ہم نے احتیاط کرنی، کیونکہ جو چیز سیکھ چکے ہیں ان کا ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہے. اب اس مثال میں کیا ہوا ہے؟ یہ پہلا حصہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی نون ساکن ہے. اب ہم نون ساکن کی طریقہ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم جو موضوع پڑھ رہے ہیں وہ ہے اخفا کا. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھیں اگر کہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، اور ہا آپ کو یاد آنا چاہیے کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے جو 6 ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ یہاں اظہار ہوگا، کیونکہ حروف حلقی میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اس کی نون کو ہم ظاہر کریں گے. جبکہ اسی مثال کے اندر آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تنوین ہے جو کہ نون ساکن ہی کی طرح ہے پڑھنے کی حد تک، تو اس کے بعد طا آ رہا ہے جو کہ حرف اخفا ہے. تو اب ایک ہی مثال کے اندر اظہار بھی آ گیا اور اخفا بھی آ گیا، جو کہ ایکچولی ایک دوسرے کے عکس ہیں، الٹ ہیں. اب آپ دیکھیے اس کو کیسے ادا کریں گے ہم. منہ لحما طریا. دیکھیے پہلے نون کا اظہار ہوا ہے اور دوسرے نون کا اخفا ہوا ہے. منہ، اس کو اگر ہم لمبا کریں گے منہ تو یہ غلط ہے، اور اگر ہم لحمن طریا کہیں گے تو وہ غلط ہے. تو لہٰذا جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا ہے. تو حرف ہلکی ہے ہا، تو ہم نے یہاں اظہار کرنا ہے، اور طا جب آ رہا ہے
وہ حرف اخفا ہے تو وہاں اخفا کرنا ہے. منہ لحمن طریا. آگے آ جائیں جی زوا. زوا میں کیا ہے جی؟ پہلی مثال ینظرون، پھر دوسری مثال من ظہورہا، تنوین کی مثال ذلا ذلیلا. اسی طرح فا کو دیکھ لیں جی انفسکم. پھر آگے کیا ہے من فورہم. آگے تنوین کی مثال میثاقم فدیہ. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں جی. ہمارے پاس اب آخری دو حروف رہ گئے جو کہ کاف اور کاف ہیں. ایک تو ان کی ادائیگی میں آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو. کاف اور کاف ان کو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. تو پہلے ہم کاف کی بات کرتے ہیں. یہ آ گیا جی. پہلی مثال کیا ہے ینقلب. پھر دوسری مثال کیا ہے من قبلی. تیسری مثال تنوین والی کیا ہے شیء قدیر. یہ الفاظ وہ ہیں آپ کو جانے پہچانے لگے ہوں گے کہ قرآن پاک میں یہ الفاظ کئی دفعہ آتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ الفاظ اب جب بھی آئیں گے تو آپ نے اس کو شیء قدیر نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے شیء قدیر. آخری جو حرف اخفا کی مثال ہے وہ ہے کاف. تو اس کی مثال کیا ہے؟ پہلی منکم، اور دوسری کیا ہے ان کانا، اور تیسری اور آخری مثال جو تنوین والی ہے وہ کیا ہے اجر کبیر. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.